دوستان محترم، حضور غوث العالمین، آپ حسنی سید بھی ہیں اور حسینی سید بھی ہیں۔ باپ کی طرف سے آپ حسنی تھے، امام حسن المثنی علیہ السلام، حضرت امام حسن کے شہزادے، اور والدہ کی طرف سے سیدہ صغرا سلام اللہ علیہ تعالی، امام حسین کی صاحبزادی، یعنی کہ باپ کی طرف سے حسنی اور والدہ کی طرف سے حسینی تھے جی۔ اور آپ کے والد ماجد حضرت ابو صالح دوست جنگی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے متعلق کہتا ہے کہ آپ وقت کے ولی کامل تھے، اور غوث کا مقام یہ ہے کہ آپ اپنے والد کے بھی غوث پاک تھے جی۔ غوث پاک اپنے والد گرامی کے بھی غوث تھے، کیونکہ آپ کا مقام غوثیت جو تھا یہ ولادت پیدا ہوتے ہی ادا ہو گیا تھا، آپ پیدائشی ولی ہیں اور پیدائشی غوث ہیں جی۔ اور اسی طرح آپ کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ تعالی، مختلف آپ کے اسماء گرامی لکھے جاتے ہیں، آپ بھی متقی و پرہیزگار بی بی صاحبہ تھی۔ حضرت آج ہم یہ تذکرہ غوث پاک تو کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، 11ویں دلاتے ہیں، لیکن سیرت غوث اعظم پہ عمل نہیں کرتے۔ کبھی سوچا غوث بنا کیسے؟ کبھی خواہش کی کہ میری اولاد میں بھی کوئی بابا فرید ہو، میری اولاد میں بھی کوئی علی اجویری ہو، میری اولاد میں سے بھی کوئی عبد القادر ہو سکتا ہے، نبی تو نہیں ہے، نہیں ولی ہیں، ہو سکتا ہے، ہوئے کیسے؟ غوث پاک مقام غوثیت ملا کیسے؟ ذہن میں رکھیں، صرف غوث پاک کی اپنی محنت نہیں تھی، آپ کے بابا کی بھی محنت تھی، آپ کی اماں کی بھی محنت تھی۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم حضرت ابو صالح دوست جنگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے کامل ولی تھے اور اتنے متقی و پرہیزگار تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے متعلق کہتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ بلخ شہر میں سفر کر رہے تھے، نہر کے کنارے جا رہے تھے، صبح سے چل رہے اپنی منزل کی طرف، اور چلتے چلتے ظہر رستے میں ہوئی، ظہر پڑی، پھر سفر شروع کیا۔ ابھی کھانا پینا کوئی نہیں، توشہ دان نہیں تھا ساتھ، رستے میں نہر کے کنارے تھے، ایک نہر کنارے دیکھا کہ نہر میں ایک سیب بہہ رہا، اور بہتا بہتا آپ کے قریب سے گزرا، چونکہ وہ بھوک کا غلبہ تھا، سوچا یہ سیب ضائع بھی جائے گا، پکڑا اور اسے دھویا اور اسے کھا لیا۔ اب جب کھا لیا نا تو دل میں خیال آیا کہ اے ابو صالح، ابھی شادی نہیں ہوئی، جوان ہے، اے ابو صالح یہ سیب تم نے کھا لیا، اس کا خیال ہی نہیں کیا کس کا ہے، اس کی ملکیت کس کی ہے، یہ کس کا تھا۔ آج ہم کسی سے سبزی فروٹ لینے لگے نا تو ہم آدھا فروٹ کھا لیتے ہیں، کھڑے کھڑے پتہ نہیں کتنے دانے کھا جاتے ہیں، حالانکہ یہ شرعی طور پہ حرام ہے۔ مالوں کے مال ہڑپ کر جاتے ہیں، کوئی چیز ملے وہ کیا کہتے ہیں، لبی چیز خدا دی تے لے دی نہ پا دی، پکڑو جیبی میں ڈالو فارغ، لیکن نہیں، یہ غوث العظم کے والد گرامی ہیں۔ کیا آپ نے کیا کیا؟ سوچا، دل میں خیال آیا کہ ابو صالح یہ جو سیب کھایا ہے یہ تیری ملکیت نہیں تھی، اور جس کی ملکیت اس سے پوچھا نہیں اور کھا لیا، کوئی ایسا پیسہ بھی نہیں دیا، قیمت بھی نہیں ادا کی۔ حضرت ابو صالح دوست جنگی والد غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ سوچا نا، اب دل میں خیال آیا، اے ابو صالح واپس چل، اب جس منزل کی طرف جا رہے تھے ادھر نہیں۔ حضرت ابو صالح واپس مڑے، والد گرامی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اسی منزل سے واپس پہنچتے پہنچتے نہر پہ چلتے جا رہے ہیں، دیکھوں کس جگہ سے یہ سیب آیا تھا، چلتے 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 دیکھا کہ نہر کے کنارے ایک باغ ہے، اس باغ کی کچھ شاخیں اس نہر کے اندر لٹک رہی ہیں۔ اب ذہن لڑایا کہ یہ سیب یہیں سے گرا ہے، اسی باغ کا ہے، حضرت ابو صالح دوست جنگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس۔ اب اس باغ کے جو مالک تھا اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ جب کھٹکھٹایا نا تو اس باغ کا مالک باہر آیا، پوچھا، اے نوجوان تو کون ہے؟ اب یہاں غور کرنا ہے، یہ جو نوجوان جو باغ کے مالک تھے جب باہر آئے نا، نظر پڑی حضرت ابو صالح دوست جنگی کے چہرے پر، پہچان گئے کہ آنے والا نوجوان کوئی عام نہیں ہے، نظر تھی نا، وہ ولی کامل تھے،
یہ حضرت آمنہ کے والد تھے، یعنی کہ حضور غوث پاک کی جو ہونے والی والدہ ہیں یہ ان کے والد تھے. نظر پڑی، ولی کی نظر ولی کے چہرے پہ پڑی، پہچان گئے آنے والا کوئی عام نہیں ہے. اب پوچھا نوجوان کیا بات ہے؟ حضرت ابو صالح دوست جنگی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے کہ اے باغ کے مالک، بات یہ ہے کہ میں اس نہر کے کنارے جا رہا تھا، تیرے باغ سے ایک سیب گرا اس نہر میں نے وہ تیری اجازت کے بغیر تمہیں اس کی قیمت نہیں ادا کی، وہ کھا لیا ہے. میں اس کی قیمت ادا کرنا چاہتا ہوں تاکہ حشر کے میدان میں مجھے اللہ کی بارگاہ میں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے. اب جب وہ جو باغ کے مالک تھے، اب جب دیکھا نا کہ اتنا تقوی، اتنی پرہیزگاری، پہچان گئے یہ کوئی عام نہیں ہے، یہ ولیوں میں سے کوئی ولی ہے. اچھا، آپ نے فرمایا ہاں بھائی اس کی قیمت ادا کرنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں. کہا پھر بات یہ ہے قیمت میرے حکم کے مطابق. اس نے کہا جی جو آپ کا حکم ہوگا میں ادا کروں گا. ابو صالح دوست جنگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے منظور ہے جو آپ کہیں. فرمایا پھر سنو، پہلے 5 سال ایک سیب کے قیمت کی، ادھر ایک دانے کی قیمت سنیے گا، 5 سال میرے اس باغ کی رکھوالی کرنی ہے. 5 سال اس باغ کی رکھوالی کرو. پھر دوسری شرط اور ہے. اب میرے جیسا ہوتا دھکا دیتا، بابا جا، تو دوسری شرط انہوں تو چھڑ، میں پہلی کوئی نہیں مانتا جی. لیکن نہیں، ولی خامل تھے. اب دوست جنگی حضرت ابو صالح دوست جنگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس نے سوچا کہ بات یہ 5 سال ہے، بڑا عرصہ ہے، ایک سیب کا دانہ ہے. خیر دوسری طرف سوچا کہ یار اللہ کی بارگاہ میں شرمندگی سے بہتر یہ ہے 5 سال میں اس کی خدمت کر لوں. جی آج میرا اور آپ کا حال کیا ہے؟ نہ نماز کا پتہ، نہ تلاوت غلام کا پتہ، نہ روزوں کا پتہ، نہ فرائض شریعت مطہرہ کا پتہ، نہ ہمسایوں کے حقوق کا پتہ، نہ سچ کا پتہ، نہ جھوٹ کا پتہ، نہ چغلی کا پتہ، نہ گالی کا پتہ، نہ مذاق اور تمسخر کا پتہ. ہم جو آتا ہے ہڑپ کر جاتے ہیں. ہمسایوں کے حقوق کا اپنی پتہ، ہمارے رشتہ داروں کے معاملات ہوتے ہیں، بہن بہن سے ناراض ہے، بھائی بھائی سے ناراض ہے، ماں بیٹے سے ناراض، بیٹا ماں سے ناراض، اولاد ماں باپ کی نافرمان ہے، حقوق کا پتہ ہی نہیں. اور یہاں عالم کیا ہے؟ عالم یہ ہے ایک سیب کا دانہ 5 سال اس باغ کی خدمت کرنی. خدمت مراد کھیتی باڑی کرنی ہے. اور دوسری شرط اور ہے، یہ پہلے پوری کرو، دوسری شرط پھر بتاؤں گا. سیدنا ابو صالح دوست جنگی رحمت اللہ علیہ نے سوچا کہ اللہ کی بارگاہ میں شرمندگی سے بہتر ہے کہ ابو صالح اس باغ کی خدمت کرے. 5 شروع ہو گئی. اب روزانہ ابو صالح خدمت کرتے ہیں، روٹی ملتی ہے، کپڑا ملتا ہے، لیکن اور معاوضہ کوئی نہیں. جو قیمت تھی وہ ادا کر رہے ہیں. جب 5 سال پورے ہوئے نا، حضرت ابو صالح دوست جنگی حضرت عبداللہ ان کے پاس جو باغ کا مالک تھا ان کے پاس حاضر ہوئے. کہا جی میرے 5 سال پورے ہو گئے، دوسری شرط کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، حضرت عبداللہ نے ابو صالح دوست جنگی کو فرمایا کہ اے نوجوان، دوسری شرط یہ ہے، میری ایک بیٹی ہے، اس کے ہاتھ بھی نہیں ہے، پاؤں بھی نہیں ہے، زبان بھی نہیں ہے، کان بھی نہیں ہے، سنتی بھی نہیں ہے، آنکھیں بھی نہیں ہیں، بصارت بھی نہیں ہے. آپ کو اس سے شادی کرنی پڑے گی. اس سے شادی کر لیں، میری دوسری شرط معاف. اور میں نے سیب کا جو معاوضہ تھا معاف کر دیا. حضرت ابو صالح دوست جنگی نے پھر سوچا کہ اے ابو صالح، ساری زندگی ہے، یہ ایک اپاہج عورت ہے، مجھے شریعت نے اجازت دی ہے، میں نہ چاہوں شادی نہیں کر سکتا، کیا کرے گا؟ لیکن پھر خیال آیا کہ اے ابو صالح، اللہ کی بارگاہ میں شرمندگی سے بہتر ہے کہ تو یہ جو شرط ہے مان لے، اللہ کی بارگاہ میں تجھے خلاصی مل جائے گی. حضرت ابو صالح نے کہا اے باغ کے مالک ہے حضرت عبداللہ، مجھے منظور ہے، میں کروں گا آپ کی بیٹی سے شادی. اب شادی ہوئی، نکاح ہوا. جب پہلا دن پہلی رات حضرت ابو صالح دوست جنگی اپنی بیوی کے کمرے میں گئے. اب انٹر ہوئے، داخل ہوئے، دیکھا سامنے ایک بالکل تندرست عورت بیٹھی ہے، جوان لڑکی ہے، ہاتھ بھی ہیں، پاؤں بھی ہیں، دیکھا نظر بھی، آنکھیں بھی ہیں. آواز دی کہ تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا میں تیری زوجہ ہوں. اسی وقت کمرے سے باہر آ گئے، بھاگے باہر.
حضرت عبداللہ آگے تھے، پوچھا اے نوجوان کیا ہوا؟ کہا میری بیوی نہیں ہے اندر۔ کہا وہ تیری ہے۔ عرض کی حضور آپ تو فرماتے تھے وہ اس کے پاؤں نہیں، اس کے ہاتھ نہیں، اس کی نگاہیں نہیں، اس کی زبان نہیں ہے، وہ سنتی نہیں، وہ دیکھتی نہیں، وہ بولتی نہیں، وہ چلتی نہیں، وہ پکڑتی نہیں، لیکن کیا معاملہ؟ اندر تو بالکل خوبصورت اور حسین جوان عورت بیٹھی ہے۔ کہا اے ابو صالح سن، وہ تیری زوجہ ہی ہے، تیری بیوی ہی ہے، لیکن حضور وہ تو صحیح سلامت ہے۔ کہا ہاں صحیح سلامت ہے، لیکن آپ نے جھوٹ کیوں بولا؟ کہا میں نے جھوٹ نہیں بولا، سچ بولا ہے۔ حضور اس کے پاؤں ہیں۔ فرمایا میں نے اس کا اس لیے کہا تھا کہ پاؤں نہیں ہیں، آج تک میری بیٹی اپنے گھر سے پاؤں کے ساتھ بازار میں گئی نہیں ہے۔ میں نے کہا تھا اس کے ہاتھ نہیں ہیں، میری بیٹی نے آج تک کسی غیر مرد کے سامنے اپنا ہاتھ نہیں کیا۔ میں نے کہا تھا اس کی نگاہیں نہیں ہیں، آج تک میری بیٹی نے اپنی نظروں سے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا۔ میں نے کہا تھا اس کے کان نہیں، سنتی نہیں ہیں، آج تک میری بیٹی نے کسی غیر محرم کی آواز نہیں سنی۔ اور میں نے کہا تھا اس کی زبان نہیں ہے، آج تک میری بیٹی کی زبان پر کسی غیر محرم کا نام نہیں آیا۔ اور سن نوجوان، یہ جو شرطیں میں تم سے پوری کروائی ہیں اسی لیے کروائی ہیں، میں تب سے لے کے اب تک پریشان تھا کہ میری بیٹی اتنی پارسا ہے، تقوی والی ہے، نیک ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، پریشان تھا اس کی شادی کس سے کروں گا۔ آج جب تو 5 سال پہلے میرے پاس آیا اور اپنے سیب کی قیمت ادا کرنے آیا تو میں نے اللہ کا شکر کیا جو سیب کی قیمت ادا کرنے کے لیے 5 سال میرے باغ کی خدمت کرنا چاہتا ہے، یقیناً یہ اللہ کا ولی ہے۔ دلواتے ہیں، ساتیں دلواتے پھرتے ہیں، یہ کر لو وہ کر لو، اولیاء کرام کے ذکر کر لو، لیکن جو انہوں نے کیا ہے وہ نہیں کرنا۔